بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 127 اور آج ہم بات کرتے ہیں باب من یجوز دفع الصدقات الیہ ومن لا یجوز، یعنی مصارف زکوٰۃ کا بیان ہے کہ کس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور کس شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس سے متعلق آج ہم شروع کرتے ہیں اور یہ حصہ اول ہوگا اور انشاءاللہ اگلے حصے کے اندر بھی اس کے مسائل چلیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم جدید مسائل کو بھی مصارف زکوٰۃ میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو زکوٰۃ کے مصارف کو اگر دیکھا جائے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس آیت میں سورہ توبہ کی 8 مصارف اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ہر ایک کو ہم تفصیلاً پڑھیں گے، یہاں پر ہم ان کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا مصرف اس میں ہے فقراء، انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور نمبر 2 مساکین، مسکین لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، ہر ایک کی تعریف اپنی جگہ پر آئے گی۔ نمبر 3 عاملین، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کی طرف سے مقرر کیے ہوئے لوگ۔ رقاب یعنی گردن آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا، اور اس میں مکاتب غلام جو ہے جس کو مولا نے بدلے کتابت کی ہے کہ اتنی رقم لاؤ تو تمہیں آزاد کروں گا، تو اس کو آزاد کرنے کے لیے وہ رقم دینا۔ غارمین، غارمین یعنی قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا شخص، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا اس نے کوئی قرض لے کر لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے وہ مجبور ہے قرض لینے پر، تو اس میں دیکھیں گے کہ اگر وہ ساتھ ساتھ مستحق بھی ہے، نصاب کے بقدر اس کے پاس مال نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ فی سبیل اللہ، چھٹے نمبر پر ہے اللہ کے راستے کا مجاہد جو قافلے سے چھوٹ گیا اور اب اس کو قافلے تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے زاد راہ، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ابن السبیل، 7ویں نمبر پر ہے مسافر، راستے کا بیٹا یعنی مسافر، اگرچہ اس کے اپنے علاقے میں اس کے پاس مال ہو لیکن یہاں پر اس کے پاس مال نہیں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 8 مؤلفۃ القلوب، مؤلفہ قلوب ان کو کہتے ہیں کہ جن کی دلجوئی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زکوٰۃ دیتے تھے۔ ان میں 9 مسلم تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور بڑے مالدار تھے، تو وہ اسلام میں کہیں غربت کو دیکھ کر وہ بھاگ نہ جائیں اور اسلام سے منہ موڑ نہ لیں، ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ اور بعض وہ تھے کہ جن کا یعنی جن کی واقعی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور ان کی دلجوئی کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ نہ دیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مؤلفۃ القلوب جو ہے ان کو زکوٰۃ حضرت صدیق اکبر کے دور میں یہ جو چند لوگ تھے تو وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں زکوٰۃ تو ملتی تھی، آپ بھی دے دیں، تو انہوں نے لکھ دیا دستاویز میں، وہی گواہی کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دستاویز کو چاک کر دیا اور پھاڑ دیا، فرمایا کہ اس وقت تو تمہیں زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دیتے تھے کہ تاکہ تم اسلام کی طرف آؤ، اور اسلام کو اس وقت قوت کی ضرورت تھی، اور اب تو اسلام الحمدللہ طاقتور مذہب بن چکا ہے، اب آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کی دلجوئی کریں، اپنی خوشی سے اگر آتے ہو اسلام کی طرف تو ٹھیک ہے، ورنہ تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی۔ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے کہ کیا آپ امیر المومنین ہیں یا عمر؟ تو فرمایا کہ انشاءاللہ عمر ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ان کو یعنی آج تک مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ تو بقیہ 7 رہ گئے ہیں،
ان 7 کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. ہر ایک کی تفصیل ہم دیکھ لیں گے. اب ما یجوز دفع الصدقات الیہ وما لا یجوز. قال رحمہ اللہ، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی امام قدوری، الاصل فیہ قولہ تعالی، صارف زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول سب سے بڑی اصل ہے اور اصول ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. الآیہ ای اقرأ الآیہ الی آخرہ. فهذه 8 اصناف، یہ 8 قسمیں ہیں. وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم، اور مؤلفہ قلوب جن کے دلوں کی تألیف کی جاتی تھی، تألیف قلب کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، وہ ساقط ہو چکے ہیں. لأن اللہ تعالی اعز الاسلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اب عزت دے دی ہے. اغنى عنہم، اور ان سے بے پرواہ کر دیا ہے. وعلى ذلك انعقد الاجماع، اور اسی کے اوپر اجماع بھی منعقد ہو چکا ہے کہ مؤلفہ قلوب کی زکوٰۃ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ساقط ہو چکی تھی. والفقیر، اب فقیر کی تعریف کرتے ہیں. سب سے پہلے چونکہ انما صدقات للفقراء فقیر ہے، فقیر کون ہوتا ہے؟ من لہ ادنی شیء، احناف کے نزدیک فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو لیکن نصاب کی بقدر نہ ہو. اب وہ ہٹا کٹا ہے، نصاب کی بقدر مال نہیں ہے، کماتا بھی ہے لیکن رات کو اپنے بچوں کو وہ کھلاتا ہے. سیونگ اس کے پاس نصاب کی بقدر نہیں ہے، اور 52.5 تولے چاندی کی بقدر اس کے پاس سونا چاندی نقدی مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان وہ ملا کر یا ان کا مجموعہ یا کوئی ایک چیز وہ نہیں ہے، تو لہذا یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. المسکین، مسکین کسے کہتے ہیں؟ من لا شیء لہ، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس بالکل کچھ بھی نہ ہو، بالکل کچھ بھی نہ ہو. جیسے کہ ومسکینا ذا متربہ، سورہ بلد کے اندر ہے کہ خاک آلود مسکین، تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. یہ احناف کے نزدیک اس کی تعریف ہے. ہذا مروی عند ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے. قد قیل علی العکس، اور یہ بھی ایک آگے کہ اس کے برعکس تعریف ہے کہ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ مال ہو اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. ہر ایک کی ولیکل وجہ، ہر ایک کی دلیل ہے. اور یہ جو عکس ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. فرماتے ہیں کہ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جیسے کہ ہے نا کہ سورہ کہف کے اندر اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ کشتی جو تھی وہ مسکینوں کی تھی. تو آپ وہاں پہ دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کشتی ان کے پاس تھی تو وہ پھر مسکین نہ ہوئے نا. تو اس کا جواب پھر احناف یہ دیتے ہیں کہ وہ کشتی، اس میں بہت سارے مفسرین کے اقوال ہیں. بعض میں یہ بھی ہے کہ وہ کشتی ان کے پاس ان کی ملکیت نہیں تھی بلکہ عاریتاً انہوں نے لی تھی. تو بہرحال مسکین کی تعریف احناف کے نزدیک وہ یہی ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے برعکس ہے. ثم ہما صنفانی صنف واحد، پھر اس میں یہ اختلاف بھی ہے فقیر اور مسکین یہ 2 قسمیں ہیں یا دونوں ملا کر ایک ہی قسم ہے. فرماتے ہیں اس کو ہم کتاب الوصایا وصیت کے باب میں ذکر کریں گے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ الگ الگ قسمیں ہیں، صاحبین کے نزدیک یہ ایک ہی قسم ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص نے وصیت کی کہ میرا مال زید کو اور فقراء اور مساکین کو اتنا دیا جائے، تو فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس مال کے 3 حصے کریں گے. ایک حصہ فقیر کا، ایک حصہ مسکین کا اور ایک حصہ زید کا، کیونکہ یہ فقیر اور مسکین الگ الگ لوگ ہیں. اور صاحبین فرماتے ہیں نہیں 2 حصے کریں گے، ایک حصہ زید کا اور ایک حصہ پھر فقراء اور مساکین سب میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا. والعامل يدفع الامام الیہ ان عامل، ہم بات کرتے ہیں عامل کی. عامل کی بیس سے پہلے ہم اس میں جدید کچھ مسائل بھی فقیر اور مسکین کے باب میں دیکھ لیتے ہیں. اس زمین میں ایک یہ بات بھی ہم کرتے ہیں کہ مقدمات ہیں ان میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی. کوئی شخص کسی مقدمے کے اندر پھنسا ہوا ہے اور وہاں پر وہ اس کو رقم کی ضرورت ہے تو وہاں پر دیں یا نہ دیں. تو وہ رشتہ دار جس کو آپ مقدمے سے چھڑانا چاہتے ہیں، اس کی ضمانت کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے
کہ اگر وہ مستحق ہے، اس کے پاس نصاب کی بقدر مال نہیں ہے، تو پھر آپ زکوٰۃ کی رقم اس کو براہ راست دے کر اس کو کہیں کہ آپ اس رقم کے ذریعے سے اپنی جان چھڑوا دیں اور مقدمے کو ختم کر دیں، یہ تو درست ہے۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے پاس نصاب کی بقدر مال ہے، تو پھر آپ زکوٰۃ کی رقم اس کو نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم اگر وہ مستحق بھی ہے، پھر بھی اس کو بتائے بغیر آگے عدالت کے اندر خود دے دینا، حالانکہ اس نے آپ کو وکیل بھی نہیں بنایا، تو اس طرح کرنا بھی درست نہیں ہے، اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ فقیر اور مستحق کو اس کا مالک بنانا باقاعدہ یہ ضروری ہوتا ہے۔ طلبا کی اسکالرشپ کے لیے ذریعے امداد کرنا، تو اگر وہ طلبا جو مستحق زکوٰۃ ہیں اور ان کے پاس نصاب کی بقدر مال نہیں ہے، تو ان کو براہ راست دے کر ان کو اسکالرشپ کی مد میں اور زکوٰۃ کی نیت سے رقم دیتے ہیں تو درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے لیکن صرف فیس دینے میں ان کو مشکل ہے، ورنہ وہ صاحب نصاب ہیں، تو پھر ایسے طلبا کو صرف فیس کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی وہ مستحق تو نہیں ہے، صرف وقتی مجبوری ہے۔ عامل اور فقیر اور مسکین کے بعد ہے جی عامل، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ عامل کے بارے میں بتایا کہ حکومت اسلامی کی طرف سے کوئی شخص زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ معاونین بھی ہیں، تو اس عامل کے لیے بطور اجرت کے زکوٰۃ میں سے وصول کرنا درست ہے۔ خود تو نہیں کر سکتا بلکہ خود حاکم اس کو دے گا۔ یہ واحد قسم ہے کہ جس میں زکوٰۃ کو اجرت کے طور پر دینا درست ہے، ورنہ زکوٰۃ ایک عطیہ ہوتا ہے فقراء اور مساکین کے لیے، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی مستحق نہیں ہوتا۔ اس لیے عامل اگر مالدار بھی ہو تو بھی وہ لے سکتا ہے۔ یدفع الامام الیہ ان عمل، اگر اس نے عمل کیا بشرطے کہ پھر امام اس کو اس میں سے دے گا۔ اگر زکوٰۃ لوگوں نے خود لا کر بیت المال میں جمع کر دی ہے تو پھر یہ عامل اس کی زکوٰۃ میں سے اس کی تنخواہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ بقدر عمل وہ لے گا، بقدر عمل ہی، اپنی عمل کی بقدر لے گا اگر عمل کرے گا تو۔ فیعطیہ، حاکم اس کو دے گا، ما یسعہ، جتنی اس کی گنجائش ہے، یعنی جتنی اس کو ضرورت ہے۔ تو اگر ساری زکوٰۃ ہی اس کی تنخواہ میں لگ رہی ہے تو پھر وہ ساری نہیں دے گا بلکہ نصف دے گا، کیونکہ فقراء کو بھی تو دینی ہے نا۔ وَأَعْوَانَهُ، اور اس کے معاونین کو بھی دے گا، غیر مقدر بالثمن، اس حال میں کہ اس کو سمن یعنی 8ویں حصے کے ساتھ مقدر نہیں کیا جائے گا، خلاف للشافعی رحمہ اللہ، سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ ابھی ہم آگے ذکر بھی کریں گے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں نا، تو ان میں سے ہر ایک کو زکوٰۃ پہنچانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ اگر دیتا ہے تو صرف ایک کو نہیں دینا بلکہ سب کو دینا ہے، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو گوئے کہ پھر 8واں حصہ دینا پڑے گا ہر ایک قسم کو، تو پھر اس میں عامل کا بھی 8واں حصہ مقرر کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں احناف کے نزدیک ایسا نہیں ہے، اپنی جگہ پر ہم اس کی تحقیق کر لیں گے۔ لأن استحقاقه بطریق الکفایتی، فرماتے ہیں کہ احناف کی دلیل اس کا جو استحقاق ہے وہ بطور طریق کفایت کیا، یعنی جتنا اس کو کفایت کر جائے، جتنا اس کی ضرورت پوری ہو جائے، بس اتنی زکوٰۃ اس کو دینی ہے، اس کی تنخواہ اور وظیفے کی بقدر۔ لہذا اسی وجہ سے یاخذ، وہ زکوٰۃ لے گا، ان کان غنیا، اگرچہ وہ مالدار بھی ہو۔ الا ان فیہ شبہۃ الصدقۃ، سوال یہ ہوگا کہ جب یہ بطور اجرت کے عامل زکوٰۃ لیتا ہے تو پھر اگر عامل ہاشمی ہو یعنی سید ہو تو پھر سید کو بھی زکوٰۃ دینی، یعنی وہ اس کو بھی پھر اجرت میں یہ زکوٰۃ میں سے وصول کرنا جائز ہونا چاہیے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے کہ سید عامل ہوگا تو وہ نہیں لے سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ اس میں صدقے کا شبہ تو بہرحال پایا جاتا ہے نا، یہ تو زکوٰۃ کا ہی مال ہے، جب زکوٰۃ کا مال ہے اگرچہ یہ اجرت میں لے رہا ہے لیکن مال زکوٰۃ کا ہے، تو زکوٰۃ کا مال سید کے لیے وصول کرنا، چونکہ یہ غسالہ اموال الناس ہے، لوگوں کی مال کا میل کچیل ہے، یہ سید قوم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز نہیں قرار دیا، تو لہذا نہیں لے گا۔ فلا یاخذها العامل ہاشمی، ہاشمی عامل اگر ہوگا، سید حامل ہوگا
تو وہ نہیں لے سکتا۔ تنزیہا لقرابۃ الرسول عن شبہۃ الوسخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داروں کو پاک کرنا میل کچیل کے شبے سے بھی یہ ضروری ہے، اس وجہ سے یہ عامل ہاشمی نہیں لے سکتا۔ اس حوالے سے یہاں پہ یہ دیکھا جائے کہ زکوٰۃ کو مستحق ہی لیتا ہے، فقیر ہی لیتا ہے، تو یہاں پہ عامل اگر مستحق ہی نہیں ہے تو پھر یہ اجرت میں کیوں لے رہا ہے؟ کیا اس کے لیے یہ لینا جائز ہوگا؟ اگرچہ حاکم تو دے رہے لیکن لینا جائز ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ جو عامل ہے یہ حاکم کی طرف سے تو نہیں ہوتا، حقیقت میں تو یہ فقراء کی طرف سے یہ وکیل ہوتا ہے، کیونکہ فقراء کے لیے اصل تو یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لیکن آگے فقراء اس کا نائب بن کر وہ وصول کرتے ہیں، تو یہ عامل یہ فقراء کو سہولت پہنچانے کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں سے زکوٰۃ لے کر فقراء تک پہنچاتا ہے، تو یہ گویا کہ یہ فقراء کا وکیل ہے، اور فقراء اس کو گویا کہ اپنے مال میں سے، کیونکہ یہ زکوٰۃ فقراء کی ملکیت اور وہ مساکین اور فقیر لوگ اس کو اپنی گویا کی ملکیت سے وظیفہ دے رہے، تو لہٰذا گویا کہ یہ ڈائریکٹ فقراء کے پاس جا رہی ہے زکوٰۃ اور وہاں سے ان کو مل رہی ہے، تو ادھر سے پھر گویا کہ یہ لینا جائز ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی کہے بھائی فقراء نے تو اس کو وکیل بنایا ہی نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حاکم وقت جو ہوتا ہے وہ سب کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا ذمہ دار ہوتا ہے، تو گویا کہ فقراء کا ذمہ دار حاکم وقت ہے، حاکم وقت کا کسی کو عامل بنانا فقراء کی طرف سے وہ ایسے ہی گویا کہ فقراء نے بنا دیا، تو اس طریقے سے ہم یہ کہیں گے کہ اس کے لیے لینا درست ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور اشکال ہوتا ہے کہ جب عامل ہاشمی ہو، سید ہو، تو وہ نہیں لے سکتا، وجہ یہ ہے کہ وہ سید ہے، تو مالدار اگر عامل ہو تو وہ بھی تو اس کے قریب قریب ہے نا، کہ ادھر سید لے نہیں سکتا تو ادھر سے مالدار عامل اگر ہوگا وہ بھی نہ لے۔ فرماتے والغنی ولا یوازیہ، غنی اور مالدار عامل وہ اس عامل ہاشمی کے برابر میں نہیں ہو سکتا فی استحقاق الکرامتی، کرامت کو حاصل کرنے میں، اس کے اندر کرامت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کے اندر کی وجہ سے ہے، اس کا صرف مالدار ہونا ہے، لہذا صرف مالدار ہونا یہ اس کے ساتھ کرامت میں برابر نہیں ہے۔ فلم تعتبر الشبہۃ فی حقہ، لہذا یہ جو صدقے کا شبہ اس میں آیا ہوا ہے اس کے حق میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ معمولی شبہ ہے، ورنہ یہ تو اجرت کے طور پر لے رہا ہے نا، اس لیے غنی مالدار عامل لے سکتا ہے۔ تو عامل کو زکوٰۃ دینے کا جو حکم تھا وہ ہم نے تفصیل سے ذکر کر دیا۔ اب ہم یہاں پہ ایک یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کے جو سفیر ہوتے ہیں اگر لوگوں سے چندہ وصول کرتے ہیں اور اس میں پھر لوگ ان کو زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، یہ عاملین کے حکم میں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ عاملین کے حکم میں من کل وجہ نہیں ہے، ذیل اس میں فرق پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ دہندہ یعنی زکوٰۃ دینے والا، اس پر یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ ان کو زکوٰۃ دے، یعنی سفیروں کو زکوٰۃ دے، لازم نہیں ہے اس پر، خلاف عامل کے۔ جب عامل حکومت کی طرف سے آئے گا تو پھر زکوٰۃ کے مالک کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو زکوٰۃ دے، ایک تو یہ فرق۔ نمبر دو، عامل کے پیچھے قوت عسکری ہوتی ہے، باقاعدہ اسلامی حکومت ہوتی ہے، خلاف سفراء کے کہ ان کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ صرف مدرسے کے سفیر بن کر آئے ہوتے ہیں۔ نمبر تین، عامل کی جمع کردہ زکوٰۃ میں ہیلہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ لاتے ہیں اور بیت المال میں جمع کرتے ہیں اور فوراً ہی فقراء کو دے سکتے ہیں، اور لوگوں کا عامل کو دینا ایسا ہے گویا کہ ان کی زکوٰۃ ہی ادا ہوگی۔ اور سفیر کے لیے باقاعدہ ہیلہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر وہ آئے گا تو پھر ڈائریکٹ اس کی لی ہوئی زکوٰۃ کو مدارس کے اندر خرچ نہیں کر سکتے، پھر کہیں کچھ ہیلے کر کے جن کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے تو اس کے ذریعے سے پھر اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر چار، عامل ایک دفعہ میں پوری زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے، لیکن جو سفیر ہے وہ ساری زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا۔ عامل کی زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہوتی ہے، جبکہ سفیر کی زکوٰۃ وہ مدارس میں خرچ ہوگی۔ عامل کی جمع کردہ زکوٰۃ کی تقسیم کا نظم حکومت کے ذمہ ہوتا ہے، جبکہ سفیر کی جمع کردہ زکوٰۃ کا حکم وہ حکومت کے ذمہ نہیں ہوتا۔ تو ان سب وجوہات کی وجہ سے عامل جو ہے وہ الگ ہے، سفیر کا جو منصب ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا یہ جو سفراء ہیں
ایک چیز میں تو متحد ہیں کہ یہ زکوٰۃ جن لوگوں سے لیتے ہیں ان کے بھی وکیل ہوتے ہیں، اور جن کے لیے لیتے ہیں مدارس کے طلبہ ان کے لیے بھی یہ وکیل ہوتے ہیں، لیکن باقی جو چیزیں ہیں ان میں اتحاد نہیں ہے۔ ان کے پاس یہ مال امانت ہوتی ہے، بغیر حیلہ تملیغ کے اس کو تنخواہوں میں خرچ کرنا یا اس کو کسی اور کام میں خرچ کرنا درست نہیں ہوتا۔ قال امام قدوری فرماتے ہیں پھر رقابی، چوتھا مصرف ہے رقاب، گردن چھڑانے کے اندر زکوٰۃ دینا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ غلام کو آزاد کر دینا، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک غلام کو متعین رقم لانے کا آقا نے کہا ہے تو وہ متعین رقم اس کے ہاتھ میں دینا، اگرچہ وہ اس کے پاس کچھ اور بھی ہو لیکن یہاں پر اس کو دینا، یہ صورت ہے۔ تو یہ دوسری صورت جو ہے یہ احناف کے نزدیک معتبر ہے کہ ان یعان المکاتبون منہا فی فک رقابہم، مکاتب جس کے ساتھ بدل کتابت آقا نے کی ہے اس کی مدد کرنا زکوٰۃ کی رقم سے ان کی گردنوں کو چھڑانے میں، یہ درست ہے۔ اس میں ایک جدید مسئلہ ہے کہ قیدیوں کی رہائی میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو بہت ساری تنظیمیں ہوتی ہیں جو قیدیوں کو رہا کرنے کے اندر سرگرم عمل رہتی ہیں، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر قیدی کے ساتھ براہ راست رابطہ ہو سکتا ہے تو اسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور پھر وہ خود دے کر اپنی جان چھڑا دے، تو پھر اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ براہ راست رابطہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس صورت کے اندر حیلہ تملیغ کرانا ضروری ہے کہ کسی غریب کو دیا جائے اور وہ غریب جا کر پہلے خود مالک بن جائے اور پھر وہ اس کو جا کر اس کو ترغیب دے جائے غریب کو، اور وہ ہیلے انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ تو حیلہ تملیغ کے بغیر پھر زکوٰۃ نہ دی جائے، کیونکہ اس سے پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک قیدی کو براہ راست نہ دی جائے۔ وہو المنقول، اور یہی یعنی منقول بھی ہے، اور اس کو اگر دیکھا جائے تو ایک روایت بھی ہے کہ قال سغناقی هو المنقول عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكذا قال الاکمل ثم قال فإن روی ان رجلا قال یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ باتیں کہ فق رقبہ او آتق النسمہ، یہاں پہ دیکھیں گردن کو چھڑا دیں یا کسی جسم کو آپ آزاد کروا دیں تو یہ ہے۔ اولیس سواء یا رسول اللہ، تو پوچھا کہ کیا یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے؟ فرمایا کہ فق رقبتی ان تعین فی عتقہ، باتیں گردن چھڑانا اس طریقے سے کہ اس کی آزادی کے اندر آپ مدد کریں، مدد پھر اسی طریقے سے کی جا سکتی ہے مکاتبون، تو یہ منقول ہے۔ الغارم، پانچویں قسم ہے جی مصارف کی غارم۔ غارم کا معنی من، وہ شخص لزمہ دین، جس کے اوپر قرض لازم ہو چکا ہے، لا یملک نصابا، اور وہ اتنا نصاب کا مالک بھی نہیں ہے، فاضلا عن دینہ، جو اس کے قرضے سے اضافی ہو۔ اس شخص کے قرضہ چھڑانے کے لیے، قرضے سے اس کی جان چھڑانے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وقال شافعی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کہ غارم کی تعریف یہ ہے من تحمل غرامتا، جو تاوان اٹھا چکا ہو، بوجھ اٹھا چکا ہو، فی اصلاح ذات البین، وہ خاندانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے وغیرہ، یہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا چکا ہو، اب یہ شخص مجبور ہے تو اس کو دیں گے۔ وَإِطْفَاءِ السَّائِرَةِ بین القبیلتین، دو قبیلوں کے درمیان دشمنی کی آگ کو بجھانے کے لیے اس نے کوئی توان اٹھایا ہوا ہے، قرض اٹھایا ہوا ہے، تو اس کو دے سکتے ہیں۔ تو احناف کے نزدیک اس میں یہ ہے کہ غارم سے مراد وہی قرض خواہ ہے، قرض دار ہے، اور اگر یہ قرض دار بھی ساتھ ساتھ مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، اگر یہ مستحق نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں دے سکتے۔ وفی سبیل اللہ، اور چھٹی ہے جی اللہ کے راستے کے اندر، منقطع الغزات، اس سے مراد وہ ہے تو مجاہدین کا قافلے کے اندر پیچھے رہ جانے والا کوئی مجاہد ہے تو اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہی ہے، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَفَاهِمُ عِنْدَ الْإِطْلَاق، کیونکہ فی سبیل اللہ کو جب مطلق چھوڑا جائے تو یہی اس سے مراد ہوتا ہے۔ وعند محمد رحمہ اللہ منقطع الحاج، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے مراد حاجیوں سے کے قافلے سے پیچھے رہ جانے والا جو ہوتا ہے وہ مراد ہے، کیونکہ وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اس سے متعلق ان کے پاس ایک واقعہ بھی ہے کہ لما رویہ ان رجلا، ایک روایت ہے کہ ان رجلا جعل بعیرا له فی سبیل اللہ، ایک آدمی نے اپنا اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ کیا فی سبیل اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ ان یحمل علی الحاج، وہ حاجی کو اس کے اوپر بٹھائے کہ وہ بھی فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حاجی بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، لیکن اس میں راجح قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے کہ فی سبیل اللہ کے اطلاق میں وہ مجاہد ہی ہوتا ہے جو مستحق ہو۔
ولا یصرف الی اغنیاء الغزاة عندنا. اس میں یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ مجاہد وہ مالدار ہے پھر حناف کے نزدیک اس کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ لأن المصرف هو الفقراء، کیونکہ مصرف جو زکوٰۃ کا ہے وہ فقراء ہیں، لہذا اس سے صرف ایک تو عامل مستثنا ہے کہ وہ فقیر نہ بھی ہو پھر بھی اس کو دی جاتی ہے، اور دوسرا یہ مسافر مستثنا ہے کہ اگر جو اس کے میں اس کے پاس مال ہو لیکن سفر میں نہیں ہے اس کو دی جا سکتی ہے، اور تیسرا مکاتب جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا غلام، اس کے پاس اگر مال ہو بھی پھر بھی اس کو بقیہ مال کا گردن چھڑانے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی کے اندر بھی مالداری اگر ہوگی تو اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، فقیر ہونا اس کا ساتھ ساتھ بہرحال ضروری ہے۔ وابن السبیل، مسافر، من کان له مال فی وطنہ، وطن کے اندر تو مال ہے، وہ فی مکان آخر لا شیء له فیہ، اسی جگہ پر ہے کہ وہاں پر اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ قال، امام قدوری فرماتے ہیں ہذہ جہات الزکوٰۃ، یہ ساری زکوٰۃ کی صورتیں ہیں کہ یہاں پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینے والا ان ساتوں کی ساتوں قسموں میں سے ہر ایک کو الگ الگ کر کے دے دے، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے، تقسیم کر کے دے دے، ایسا نہیں ہے۔ فللمالک ان یدفع الی کل واحد منہم، ہر ایک کو بھی دے سکتا ہے، اختیار ہے، لو یقتصر علی صنف واحد، ایک ہی قسم کے اوپر بھی اکتفا کر سکتا ہے کہ کسی ایک کو ہی وہ اپنی ساری زکوٰۃ دے دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز، ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ دو کام اس نے کرنے ضروری ہیں، الا ان یصرف الی ثلاثۃ، تو یہ کہ تین کو دے گا، دوسرا ہے کہ من کل صنف، ہر قسم میں سے، یہ جو 7-8 قسمیں ہیں، 8ویں قسم تو مستثنا ہے لیکن پھر بھی اس کو مصارف میں شامل کر کے زکوٰۃ کی تقسیم کرے گا، ہر قسم میں سے ہر ایک کو دے گا، اور ہر قسم کی کم از کم 3 لوگوں کو دے گا۔ ان کی دلیل یہ کہ لأن الاضافۃ بحرف اللام للاستحقاق، انما الصدقات کے اندر جو ہے نا، انما الصدقات للفقراء، آیت میں للفقراء جو ہے نا لام، حرف لام کے ساتھ جو ہے، یہ زکوٰۃ ہے ہی کس کے لیے؟ للفقراء والمساکین، تو یہاں پر دیکھیں لام استحقاق کے لیے ہے، ان سب کے لیے ہے، اور دوسرا یہ کہ جمع کا صیغہ فقراء، مساکین، غارمین، لہذا جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو لہذا ایک تو دینا سب کو ہے، دوسرا دینا بھی ان میں سے ہر صنف کے 3 لوگوں کو ہے تاکہ جمع کا اطلاق بھی ہو جائے۔ ولنا، احناف فرماتے ان الاضافۃ لبیان انہم مصارف لا لاثبات الاستحقاق، آتے ہیں کہ اضافت یہاں پر لام اختصاص کا ہے، لام استحقاق نہیں ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ یہ اضافت کا مطلب یہاں پہ صرف یہ کہ انما الصدقۃ للفقراء، یعنی زکوٰۃ ان 8 قسموں میں سے ہی کسی کو دینی ہے، یہی خاص ہیں، باقی کو نہیں دینی۔ اس بارے میں یہ آیت خاموش ہے کہ ان سب کو دینی ہے، ضروری ہے، یا ان میں سے کسی ایک کو بھی دے سکتے، اس حوالے سے اس پہ کوئی ذکر نہیں۔ لبیان انہ مصارف، صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ مصارف ہیں، لا لاثبات الاستحقاق، سب کا مستحق ہونا یہ اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ وہذا بما عرف، یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ لام یہاں پر اختصاص کے لیے، سب کو دینا اس میں ضروری نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ بات معلوم ہے کہ ان الزکوٰۃ حق اللہ، زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، اور وبعلت الفقر صاروا مصارف، فقر کی علت کی وجہ سے یہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں یہ اس کے مصارف بن گئے ہیں، اور اللہ کے نائب بن کر یہ زکوٰۃ لیں گے، لیکن اصل حق تو کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ فلا یبالی باختلاف جہاتہ، لہٰذا جب اللہ کا حق ہے تو اصل زکوٰۃ تو اللہ کے پاس جا رہی ہے، ٹھیک ہے، نیچے اس کے نائب بن کر یہ 7 قسمیں زکوٰۃ لیتی ہیں، تو یہ گویا کہ اس کی جہات ہیں، لہذا جہات کا اختلاف اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی، اصل زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، لہذا ان میں سے اگر کسی ایک جہت کو بھی دے دیں گے تو پھر بھی ہو جائے گی، اگر سب کو دے دیں گے پھر بھی اللہ کے پاس پہنچے گی، تو لہٰذا یہ صرف جہات ہیں، یہ صرف نائب ہیں، اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو یہ زکوٰۃ پہنچتی ہے۔ الذی ذهبنا الیہ، اور جس قول کو ہم نے اختیار کیا کہ یہاں پہ لام اختصاص کا ہے، سب کو دینا ضروری نہیں ہے، یہ مروی عن عمرو بن عن عمر وابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ روایت یہاں پہ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث اخرجہ ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور عن عطاء ان عمر کان یاخذ الفرض فی الصدقہ،
اور زکوٰۃ لیتے تھے وَيُعْطِيهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِّمَّا سَمَّى اللَّهُ، جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے ان میں سے کسی ایک قسم کو دیتے تھے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت امام بہیقی نے سنن کبریٰ میں ذکر کیا سعید بن جبیر سے کہ انما صدقات للفقراء ای یجزیک ان تجعلها فی صنف واحد من هذه الاصناف، ان میں سے کسی ایک صنف کو آپ دے دیں تو پھر بھی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ حصہ اول اپنے اختتام کو پہنچا اور مصارف زکوٰۃ ہی چل رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم مزید اس پہ بحث کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔